بنیادی طور پر یادگار کے طور پر وہ سنت ابراہیمی ہے، لیکن اب ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں سنت محمدی کے طور پر۔ اگر آپ اس کو منسوخ کر دیتے تو وہ ہمارے لیے سنت نہ رہتی، چونکہ فائنل شریعت دین جو مکمل ہوا ہے وہ نبی علیہ السلام پر ہوا ہے۔ اس واقعے میں ہمیں جو قربانی کا واقعہ ہے آداب فرزندی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آداب فرزندی، اقبال نے کہا تھا نا، پہلا مصرع تو خیر ہم سمجھتے ہیں اسلامی عقیدے کے مطابق نہیں ہے، لیکن دوسرا سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو یہ اصل میں مکتب کی کرامت ہے۔ اقبال نے تو درمیان میں چھوڑ دیا نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ مکتب کی کرامت تھی، اس تعلیم کا اثر ہے جو یہاں پر دی گئی ہے، اس تربیت کا اثر ہے جو ایک پیغمبر نے بحیثیت باپ کے اپنے بیٹے کی ہے، اور اس بیٹے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے نیک ہونے کی فکر موجود ہے۔ یہ دعا منگواتے ہیں نا کہ نرینہ اولاد عطا فرمائے، بیٹا نہیں اللہ بیٹا دے دے، کوئی حرج نہیں ہے، دعا کروانی چاہیے، اولاد بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن صالحیت کی شرط کے ساتھ۔ نبی دعا مانگتے تھے، بیٹے بھی مانگتے تھے، لیکن ساتھ یہ کہتے تھے کہ نیک اولاد ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کہ اللہ مجھے ذریتاً طیبہ عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما، ورنہ ایک مرحلہ آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ اینیاں دعاواں مانگ مانگ کے تینوں لیا، تو ساڑھے واسطے مصیبت بنا دیتی۔ شروع سے فکر ہو رب ہب لی من الصالحین، جب پوری قوم ٹھکرا دے اور انتقام پر اتر آئے اور آگ تیار کر لے کہ آگ کے اندر پھینک دینا ہے اس کو، پھر آپ وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، بابل چھوڑ کر، عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف جاتے ہیں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ دوسرے ملک میں پہنچ کر کہا رب ہب لی من الصالحین، اپنے ملک سے تو نکل آیا ہوں، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ بے صبی حلیم نہیں ہے، بے غلام حلیم۔ حالانکہ جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے بچہ ہی پیدا ہوتا ہے نا، اور بچے کو عربی زبان میں غلام نہیں صبی کہتے ہیں، صبیج، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غلام کی خوشخبری دی۔ عربی زبان کا لفظ غلام یعنی لڑکے کی خوشخبری دی۔ لڑکا آپ کہہ لیں کہ وہ جو بچپن سے گزر جائے، 8-10 سال 12-13 سال کا ہو جائے، تو اسے عربی زبان میں غلام کہتے ہیں۔ ہم نے خوشخبری دی اسے غلام کی۔ کیا معنی ہے کہ یہ بچپن سے گزر کر، شیر خارگی کی زندگی سے گزر کر یہ لڑکا بھی بنے گا، گویا کہ زندگی کی بھی ضمانت ساتھ دی جا رہی ہے۔ جیسے کہا نا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی حضرت اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی، بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا، پوتے کی خوشخبری اللہ نے ساتھ ہی سنا دی۔ کیا مطلب اس کا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ بیٹا ابھی پیدا نہیں ہوا اور اللہ خوشخبری دے رہے ہیں پوتے کی، یعنی اس بیٹے کی جس نے ابھی پیدا ہونا ہے اس کا آگے بیٹا ہوگا۔ جس بیٹے کی ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں وہ بیٹا بڑا بھی ہوگا، شادی کی عمر کو بھی پہنچے گا، اور پھر اللہ اس کو پاک صالح نرینہ اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ 2 in 1 انجی آندھی ہو
نہیں سمجھ آ رہی شاید. ایک خوشخبری میں دو خوشخبریاں. فبشرناہ بغلام حلیم. یہ بغلام حلیم کیوں ہے؟ تحمل کی صفت کیوں ہے؟ اس لیے کہ دینے والا جانتا تھا کہ یہاں اس بیٹے کی ضرورت ہے جو صبر و تحمل والا ہو. بڑے سے بڑی آزمائش آئے، بڑے سے بڑا امتحان آئے تو وہ بردبار ہو، وہ تحمل والا ہو، بے صبرا نہ ہو، ہمت والا ہو. اور ساتھ ہی تو صبر کا امتحان شروع ہو رہا ہے. فلما بلغ معه السعي. وہ جو تحمل والا بیٹا تھا جب اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگا. سعی کا معنی بھاگنا بھی ہوتا ہے. بچے بڑے ہو کر اپنے باپ کے ساتھ بھاگتے ہیں ساتھ ساتھ. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سعی کا معنی محنت کوشش بھی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بیٹا اس عمر کو پہنچ گیا تھا جس میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکتا تھا، محنت مزدوری کر سکتا تھا، اپنے باپ کو سپورٹ کر سکتا تھا. اولاد کس لیے ہوتی ہے جی؟ والدین کے لیے مصیبت کھڑی کرنے کے لیے کہ والدین آپ کی نوکری کرتے رہے سارے زندگی، آپ کے نخرے اٹھاتے رہے. وہ اٹھائیں گے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے فرائض میں شامل ہے. لیکن آپ کا کام ہے باپ کا سہارا بننا، سپورٹ کرنا. بالغ معه السعي، ہاتھ بٹانا. فلما بالغ معه السعي. اب 12-13 سال کا بیٹا ہو، جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہو، اور باپ بیٹے سے یکا یک یہ کہہ دے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں آپ کو پیغام نوٹ کروا رہا. یاد دہانی ہے، تذکیر ہے. کہا اے پیارے بیٹے. کیا کہا؟ آداب فرزندی تو پھر ہی پیدا ہوں گے نا. وہ آداب سکھلائے جا رہے ہوں، بچوں کو وہ لینگویج سکھائی گئی ہو، بولنے کا طریقہ سکھایا گیا ہو کہ کس کس طریقے سے بولنا ہے گھر میں، چھوٹوں کو کیسے بلانا ہے، بڑوں کو کیسے بلانا ہے. جب وہ اپنے گھر میں وہ ماحول دیکھیں گے، وہ الفاظ سنیں گے کہ یہاں باپ بھی اپنے بیٹے کو محبت اور پیار اور شفقت اور ادب کے ساتھ بلا رہا ہے. یہ ادب کا لفظ میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں، چونکہ کیا کہا؟ یا ابنی نہیں کہا، یبنی نہیں کہا، یا بنی کہا ہے. بنی کا لفظی معنی ہے چھوٹے بیٹے، اور تصغیر استعمال ہوتی ہے شفقت اور پیار کے لیے. معنی اے پیارے بیٹے. کیا ترجمہ ہے؟ آپ ترجمے کھول کے دیکھ لیں، میں تو اپنے انداز سے بات کو سمجھا رہا ہوں. آپ کو بیشتر ترجمے قرآن پاک کے وہ ملیں گے جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے مترجمین نے، اے پیارے بیٹے. یہ کیا انداز ہے؟ پیارے بیٹے. کوئی حکم دینا ہے، کوئی بات کرنی ہے، اے پیارے بیٹے. کتنے باپ ہیں جن کی زبان پر اس طرح کا اسلوب ہے؟ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے نصیحت کر رہا ہوں اور پھر آپ کو. جب اس انداز سے بچوں کو آپ مخاطب ہوں گے، اے پیارے بیٹے، اے پیارے میرے بیٹے، تو پھر وہی تربیت آگے ٹرانسفر ہوگی. ہاں بعض دفعہ اولاد بطور امتحان کی ہوتی ہے والدین کے لیے. نوح علیہ السلام میں سے بھی کنعان پیدا ہو جاتا ہے، یا ایسا نافرمان بیٹا پیدا ہو جاتا ہے جو باپ کی بات نہیں سنتا. اور ہمارے دانشور بھی آگے جو کہتے ہیں جی والدین کی اطاعت کرنا کوئی ضروری ہے. غلام احمد پرویز، یہ پرویزی فرقہ جو ہے، کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے؟ باپ نے کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پانی کا ایک گلاس دے دو. آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نکل رہا ہوں. رات کے 12 بجے میں سو رہا ہوں، اب سویا ہوا ہوں، آرام میں خلل پڑے گا، کیسے اٹھوں؟ وہ نہیں اٹھ رہا. ان کو قرآن میں نظر نہیں آتا کہ باپ اگر پانی مانگے تو پانی دینا چاہیے، باپ اگر کہے مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے مہیا کرنے چاہیے. خود اپنی مرضی سے بھی اولاد کے مال میں سے باپ لے سکتا ہے، پوچھنے کا پابند نہیں ہے شرعی طور پر.
اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق لے لے، بیٹا روک نہیں سکتا شرعی طور پر۔ کون سا دین ہم نے پڑھا ہوا ہے؟ باپ کی بنیادی ضرورت اولاد سے اجازت لیے بغیر باپ استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ نبی پاک نے ایک بیٹے سے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ میں ان کو بتانے لگا ہوں جو کہتے ہیں قرآن میں نہیں، جو حدیث کو مانتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی احادیث کے مطابق کبیرہ گناہ ہے، لیکن جو احادیث نہیں مانتے ہیں میں ان سے بھی ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں۔ قرآن نہیں کہتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوک کرو۔ یہ حسن سلوک ہے کہ باپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، وہ پیاس سے بلک رہا ہے اور آپ پانی نہیں دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں صاحب قرآن ہوں، اہل القرآن ہیں، قرآن ماننے والے، حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ عقل کدھر چلی گئی تمہاری؟ اس کو دنیا کی کوئی عقل حسن سلوک کہتی ہے کہ باپ کو میڈیسن بھی نہیں دی جا رہی اور قرآن پڑھ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خیر میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، پھر وہ کچھ جذبات بھی میرے انوالو ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے میں کوشش کرتا ہوں جذبات میں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے جو خلاف شرع ہو، لیکن آخر انسان ہے، بعض دفعہ بندے کو غصہ آتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، وہ آداب فرزندی کیا تھے اور ہم کہاں پہنچے ہوئے، کہاں کھڑے ہیں ہم۔ ایک تو یہ باپ نے کہا اے پیارے بیٹے انی ارا، میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ جی توجہ ہے؟ ہمارے یہاں پوچھتے ہیں کتنے جانور کاٹ لیے ہیں، بیانات سنتے رہتے ہیں آپ، تفسیریں بھی پڑھتے ہیں، واقعات بھی آپ سنتے ہیں، لیکن ذرا توجہ کریں۔ جو معاشرے کی بیماری ہیں آپ پروگرام سن کے دیکھ لیں، کسی بھی چینل کو آن کر کے دیکھ لیں، نیوز چینل کو خبریں آپ جب سنتے ہیں نا، عید قربان کی رپورٹر رپورٹ دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے فلاں شہر میں، لاہور میں اتنے جانور کاٹے گئے، کراچی میں اتنے کاٹے گئے، فیصل آباد میں اتنے کاٹے گئے، اور تیسرے دن بھی جانور کاٹے جا رہے ہیں، اور یہ مسلمان ہیں۔ اور ملت ابراہیمی، سنت ابراہیمی، سنت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام انی اذبحو کا شرعی اصطلاح ذبح کی ہے، ذبح، اور ہندوؤں کو تکلیف ہے اس لفظ سے، وہ کاٹنے کا لفظ پنجابی چ وڈن کا لفظ بول دینے، اور ان لفظوں کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں بغیر۔ یہ مسلح کہتا ہے ذبح کرنا ہے، اسی تے وڈاں گے جانور، اسی وڈاں گے انہاں ذبح کرنے نے۔ اور پرانے بزرگ تو بتا دیں گے نا، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو سنا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس بنا پر جھگڑے ہو جاتے تھے کہ چونکہ یہ مسلح ہے لہذا ذبح کا لفظ بول رہا ہے، ہم چونکہ ہندو ہیں لہذا ہم ذبح کا لفظ نہیں بولیں گے۔ پرانی بات تو میں نہیں ذکر کر رہا نا، اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ خبریں دینے والے، رپورٹنگ کرنے والے یہ ہندو ہیں جو کہتے ہیں اتنے جانور کاٹے گئے، اتنے کاٹے گئے فلاں شہر میں۔ یہ کاٹے گیا کیا ہوتا ہے جی؟ ذبح۔ یا پھر اگر اونٹ ہے تو نہر، فصل لربک وانحر، نہر ہے یا ذبح ہے، یا اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ کاٹنا کیا ہے جی؟ یہ کاٹنا نکال دے زبان سے۔ بحیثیت مسلمان کی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھیے آپ کی کیا رائے ہے۔ باپ رائے لینے کا پابند نہیں تھا، توجہ کیجیے گا، باپ رائے لینے کا پابند نہیں تھا، اس لیے کہ جو اللہ کا حکم ہو، اور نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتے ہیں، اللہ کا حکم اپلائی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے مشورہ ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر بالفرض انکار بھی کر دیتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رک جاتے؟ اللہ کا حکم مانا جاتا ہے ہر حالت میں، نبی کبھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ تو نالائق ہیں کہ کہتے ہیں جی وہ کاغذ قلم نہیں لے کے آئے تھے اس لیے نبی علیہ السلام نے وہ نصیحت ہی نہیں کی ہے، تو جو ہے نا یہ بھی،
اور کوئی قلم کاغذ نہیں لے کے آیا تو کیا نبی اللہ کا حکم سنانے سے رک جائے گا؟ اللہ کی وحی بتانے سے کیا نبی رک سکتا ہے؟ یہ تو نبی پر الزام ہے کہ لوگ کاغذ قلم نہیں لے کے آئے تو نبی نے وہ نصیحت ہی نہیں کی ہے۔ کیسی بات کرتے ہو؟ نبی پہ الزام لگاتے ہو۔ فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بیٹا بھی ارادتاً ثواب میں شامل ہو جائے، جب اپنے ارادے اور شوق سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے یہ لڑکا جب تیار ہو جائے گا تو اللہ کے ہاں کمال اجر پائے گا۔ وہ اگر نہ بھی چاہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ اجر سے محروم ہو جائے، لیکن باپ بیٹے کو اجر و ثواب میں بھی شامل کر رہا ہے۔ فانظر ماذا ترى، جواب کیا تھا سنا ہو آپ نے؟ یا ابت، ابا جان، کیا کہا؟ آداب فرزندی، یا ابھی نہیں کہا، اباتی، اے ابا جی، ابا جی، پیارے ابا جان، پاپا جی، کیا بولتے ہیں بچے آج کل؟ احترام کے ساتھ مخاطب ہونا، ادھر پیار سے مخاطب ہونا اور ادھر احترام سے۔ یا اباتی، اے ابا جان، اے پیارے ابا، پیارے ابا جی، ابا جان۔ یہ جان اور پیارے کا لفظ نکلتا جا رہا ہے، یہاں تو تکرار پہ آگے لوگ، ابا تو کتنے چلیں، آیا نہیں سے جملے سنتے ہیں آپ نے، اور کئی غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر غصے میں آ کے یہ لینگویج اختیار کرتے ہیں۔ غصے میں آنا والدین کے خلاف، ان کا عمل صحیح ہے یا غلط ہے؟ کافر و مشرک بھی ہیں تو آپ ان کو گھر سے نہیں نکال سکتے ہیں، ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے ہیں، بدسلوکی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ماں سے کہتے ہیں ماں تیرا تو 8واں حصہ، جا کام کر، بیچ لے اپنا حصہ، اور کس انداز سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ کس نے اجازت دی ہے؟ اور قربانیاں کر رہے ہیں 10 15 بکرے، 15 لاکھ کا ویڑا، اور کئی وہ بھی ہیں کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کی نشانی ہے، یقیناً اللہ کی نشانی ہے، لیکن اللہ کی ہر نشانی کا احترام اسی طرح کرنا چاہیے جو شریعت میں بتایا گیا ہو۔ اس پر اللہ کے فضل سے میری پوری تحقیق ہے، پی ایچ ڈی لیول کی پوری ریسرچ ہے اس پر۔ بیت اللہ کی الگ تعظیم ہے، قرآن اللہ کی نشانی ہے، اس کی الگ تعظیم ہے، نبی کی تعظیم اور طرح کی ہے، صفا مروہ کی تعظیم اور طرح کی ہے، یہ قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم اور طرح کی ہے۔ ان کی تعظیم کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈرائنگ روم میں باندھ دیں، نیچے کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کر رہے ہیں۔ ان کی تعظیم کیا ہے؟ ان کی تعظیم یہ ہے کہ ان کو خوب کھلائیں پلائیں، موٹے تازے ان کو کریں، اور ایسے جانور لیں جن میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، یہ ان کی تعظیم ہے۔ ورنہ ضرورت پڑے تو سواری کا جانور ہو، قربانی کے لیے استعمال ہونا ہے، اس پر سواری بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ سفر میں آپ کے پاس اونٹ ہے، آپ قربانی کے اونٹ پر سواری بھی کر سکتے ہیں۔ نبی پاک نے ایک صحابی سے فرمایا تھا سوار ہو جاؤ، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو قربانی کا اونٹ ہے، فرمایا سوار ہو جاؤ، کہتا ہے یا رسول اللہ قربانی کا جانور ہے، فرمایا افسوس ہے تمہارے اوپر، ارکبھا، سوار ہو جائے اس کے اوپر۔ کیا مطلب؟ کہ ضرورت کے مطابق اس پر سواری بھی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جانور پہلے نہیں لیتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، یہ توجہ نہیں کرنی آپ نے، میرا خیال ہے۔ اور ہر بندہ تو یہ بات نہیں کر سکتا، نہ سنتا ہے اور نہ سنا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے یہ بات مجھ سے تو کم از کم آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، کسی اور عالم سے سنی ہو تو کہہ نہیں سکتے ہیں، اس فقیر سے آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں یہ بات۔ اللہ کے بندوں، صحابہ کرام تو سارا سال جانوروں کو پالتے تھے، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہاں جی عید سے 1-2 دن پہلے لیں گے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، سارا سال پالتے تھے۔ اور ہمارے والد محترم رحمت اللہ علیہ، ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے قربانی کا کبھی جانور خریدا ہو۔ عید الفطر کے قریب جانور جو بچے دیتے ہیں وہ اگلی عید الاضحیٰ پر تقریباً دوندے لگ جاتے ہیں، یہ بکرے چھترے کی میں بات کر رہا ہوں، تو گھر کے ہی پالتے تھے اور وہی کرتے تھے۔ یہ تو اب ہم آگے مصروفیات بھی آ گئی، پھر یہ کہ کچھ وسائل بھی زیادہ آ گئے، 2-2 4-4 قربانیاں کئی لوگ کرتے ہیں، تو ظاہر پاسبل نہیں ہوتا کہ سارے جانور سال گھر میں رکھے جا سکیں یا اویلیبل ہو، کوئی حرج نہیں اس میں بھی، آپ عید والے دن لیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہنا کہ پہلے نہیں لا سکتے ہیں بے ادبی ہو سکتی ہے، یہ درست نہیں۔
اور ایک اور بات یہاں پر سن لیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ جانور لے آئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ باقی لوگ فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، فراخ دلی کا، گلی میں بعض دفعہ باندھنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، کوئی گندگی بھی پھیل سکتی ہے تھوڑی بہت، تو ایک تو ہے کہ باقی محلے والے کھلے دل کا مظاہرہ کریں کہ مجبوراً چند دن کی بات ہے تو چلے ہم اس تکلیف میں، اس اذیت میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ گلی میں بیل کو باندھ کے سمجھے کہ میں مالک بن گیا ہوں۔ اللہ کے بندو، دوسروں کی اجازت کے بغیر آپ نہیں باندھ سکتے ہیں راستے میں، یہ دوسروں کا حق ہے راستہ۔ اب چوڑے ہو کے باندھ رہے جی قربانی کا جانور ہے، ہمیں کوئی روک کے دکھائے، کیا قربانی ہے تمہاری؟ قربانی کا جذبہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ راستے میں تکلیفیں لوگوں کو پیدا کرنا، مشکلات پیدا کرنا درست نہیں ہے، مجبوری کا امر الگ ہے۔ اب دیکھیں، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اٹھانا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور تکلیف دہ چیز پھینکنا، وہ کیل پھینک رہے ہوں آپ تاکہ لوگوں کی سواریاں پنکچر ہوں، یا کوئی اور مشکل کھڑی کر رہے ہیں، کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، یہ ایمان کے منافی عمل ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو مشکلات میں گرفتار کرنا۔ کہیں مجبوری ہے تو ظاہر اس کے بغیر کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، جگہ نہیں ہے، پھر بھی کوشش کریں حتی الامکان کہ تھوڑا بہت جہاں تک ممکن ہو، پیدل چلنے والوں کے لیے، کم از کم بائک گزارنے والوں کے لیے جتنا پاسبل ہے راستہ چھوڑے، اس لیے کوئی آپ کا حق نہیں ہے، حق گزرنے والوں کا ہے۔ تو قربانی کا یہ جذبہ بھی تو پیدا کرنا چاہیے۔ خیر میں آتا ہوں واپس پوائنٹ پہ، بات لمبی نہ ہو جائے۔ کیا کہا؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی آپ وہی کیجئے۔ کیا ترجمہ ہے؟ یہاں کہتے ہیں اشارہ ملا تھا، اشارہ نہیں ملا تھا، حکم ملا تھا، حکم۔ اور یہ بات میں مذاق سے نہیں کر رہا، اور اللہ کے بندو تمہاری کھوپڑیوں میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ 12-13 سال کا بچہ تو یہ بات سمجھ گیا تھا کہ میرا باپ نبی ہے، میرے باپ کو اگر خواب میں ایک چیز آئی ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے۔ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ مطالب الفرقان بھی لکھتے ہو، دروس القرآن بھی لکھتے ہو، لغات القرآن بھی لکھتے ہو، اور تمہاری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حکم، اشارہ نہیں۔ یہ قیمتی بات میں عرض کر رہا ہوں، یا ابا تفعل ما تؤمر۔ باقی رہ گئی بات میری، ستجدنی، زیادہ وقت نہیں لگے گا، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں سے، ان قریب آپ مجھے پائیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں سے، اللہ نے چاہا تو تبھی ممکن ہے نا۔ بندہ اپنے اختیار سے صبر کر سکتا ہے؟ بولیے، میں بڑا پاورفل ہوں، میرے اعصاب بڑے مضبوط ہیں، میں اپنی مرضی سے صبر کر سکتا ہوں، کر سکتا کوئی؟ کیوں جی بولیے، تاکہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے اور یاد بھی رہے، کسی کو بتانے والے بھی آپ بن جائیں، اس پیغام کو آگے پھیلانے والے بھی بن جائیں۔ قرآن نے نبی سے کہا وَاصْبِرْ، اے پیغمبر صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ نہیں صبر کر سکتے ہیں مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ دنیا کا سب سے صابر انسان جب وہ بھی صبر نہیں کر سکتا اللہ کی توفیق کے بغیر، میں اور آپ کیا ہیں؟ اس لیے صبر کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ اس لیے بیٹا بھی سمجھتا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ صبر کرنے والوں سے پائیں گے، اور اگر اللہ نے نہ چاہا تو ظاہر ہے پھر وہ بات میرے بس میں نہیں ہوگی۔ یہ ہے اصل پیغام کہ اپنے اختیار کو اللہ کی مشیت پہ چھوڑ دیا، یعنی میں پوری کوشش کروں گا، باقی جو اللہ کو منظور، ہم نے اپنی پوری کوشش محنت کی ہے، باقی جو اللہ کو منظور، جیسے ہم انشاءاللہ ارادہ بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کریں گے کہ یہ جو جگہ کی قلت کی وجہ سے آپ کو دشواری پیش آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ آخری عید ہے آپ کی، اگلے سال انشاءاللہ الرحمن انشاءاللہ اللہ کی مشیت کے ساتھ یہ جگہ کی قلت انشاءاللہ الرحمن آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ توفیق دے دے، ذرا اونچی آواز سے آمین کہہ دیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ فلما اسلما نہیں،
اسلما، جب باپ بیٹا دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، باپ بھی اللہ کے حکم کے آگے جھک گیا اور بیٹا بھی، یہ حکم باپ کے لیے بھی ہو گیا اور باپ کے ذریعے سے بیٹے کے لیے بھی ہو گیا، دونوں فرما بردار ہو گئے۔ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ بیسک میسج ہے پہ قربانی کا، بیسک میسج کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ اس لیے کہا کون ہے جو حضرت ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیا۔ ابراہیم تو وہ تھے جب ان کو ان کے رب نے کہا تھا ابراہیم فرما برداری اختیار کرو، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا ہوں۔ انہوں نے بھی یہی کیا، آگے ان کی نسل اولاد نے بھی یہی کیا، اور نسل اولاد میں سے ایک کا ذکر تو یہاں ہو رہا ہے کہ دونوں فرما بردار ہیں، اور جو بیٹا ہے وہ خود بھی نماز کی پابندی کرتا تھا، زکوٰۃ کی، اور اپنے گھر والوں کو بھی اسی بات کا حکم دیتا تھا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا باپ نے۔ کس بل پہ؟ آپ نے سنا ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی تاکہ بیٹے کی شکل دیکھ کر وہ جو بیٹے کی محبت ہے وہ کہیں جوش میں نہ آ جائے اور کہیں اللہ کا حکم رہ نہ جائے۔ یہ سنا آپ نے؟ میں نے کسی بھی حدیث کی کتاب میں، کسی صحیح دلیل میں یہ بات نہیں پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، میں نے نہیں پڑھی۔ اگر کسی نے کہیں پڑھی ہو، کوئی دلیل ہو تو مجھے بھی بتائیے گا، تاکہ آئندہ عید پر میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں کہ وہ جو میں نے بتایا تھا وہ میری غلطی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، اب میرے پاس دلیل آ گئی ہے، اب میں آپ کو وہ دلیل پیش کر رہا ہوں۔ تلہ للجبین، اللہ کے بندوں پیشانی تو ویسے نیچے ہے، جبین جبین نیچے کو ہے، اور باپ جو ہاتھ میں چھری لیے ہوئے ہے وہ اوپر ہے۔ تلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ بیٹے کو ذرا تصور کریں کہ کس عمر میں جا کے بیٹا مل رہا ہے، اور اب تو اکلوتا ہی بیٹا تھا نا، بعد میں اللہ نے مہربانی فرما دی کہ ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اللہ نے اور بیٹا دے دیا۔ ابھی آپ ذکر بھی سن رہے تھے، تو اللہ کی راہ میں اکلوتے بیٹے کو لٹا دینا، قربانی کا جذبہ، قربانی کا میسج، پیغام، اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ ہے مسلک ابراہیم، یہ ہے سنت ابراہیمی، یہ ہے پیغام محمدی، کہ جو قربانی بھی اللہ مانگتا ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ نماز پڑھنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، لیکن قربانی 15 لاکھ کی، ختم کریں یہ تضاد، وہ جذبہ ہی نہیں۔ پھر بلاتے ہیں میڈیا والوں کو کہ ہم نے دیکھا جی 50 لاکھ کے 2 بیل لیے، اس کے بعد پھر تشہیر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہنگا جانور خریدنا کوئی منع ہے، اللہ جانتا ہے نیتوں کو، جذبہ ہر ایک اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ شوق سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کے اور جذبے کی قدر ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جہاں اور بھی بہت زیادہ مشکلات ہوں وہاں پھر توازن بھی ہونا چاہیے نا۔ وہ آدمی، اللہ کے بندو، وہ آدمی جو 50 لاکھ کا بھیل خرید کے قربانی تو کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، کیا کہیں گے جی آپ اسے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، اللہ اس کی وہ محنت اور جذبہ قبول فرمائے، لیکن یہ تضاد ہے، اس تضاد کو زندگی سے ختم کرنا چاہیے۔ خیر، تلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تو ہمارے پیغمبر ہیں، اور ہم اب مسلمان ہیں اس نبی کو مان کر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنا چاہتے تھے، بولیے، ذبح کرنا چاہتے تھے نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعتاً ذبح کرنا چاہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام واقعتاً ذبح ہونا چاہتے تھے، ہوئے کیوں نہیں؟ اینی گل مینوں سمجھا دیو، بیٹا ذبح ہونا چاہتا ہے، باپ ذبح کرنا چاہتا ہے، ہوا نہیں۔ ادھر باپ بچانا چاہتا ہے اور بیٹا نہیں بچا،
نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے تھے، بیٹا نہیں بچا. کیوں نہیں بچا جی؟ جسے اللہ نہ بچانا چاہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اور جسے اللہ بچانا چاہے وہ ذبح ہو سکتا. اور ہم ہیں ابراہیمی. اور اندر عقیدہ بھی پاؤ نا اپنے کہ جسے اللہ ختم نہیں کرنا چاہتا دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ختم کر سکتی. وہ جڑا بھی ہوئے، پاویں کوئی ملک ہوئے تو پاویں بندہ ہوئے. وہ کرنا چاہتے تھے، ہوا نہیں، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا. جب وہ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا جو وہ نہیں چاہتا. یہ پیغام ہے. قربانیاں تو کر رہے ہیں 15 20 اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے یہ کر دیا تھا، بزرگوں نے فلاں کر دیا تھا. بزرگ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں. رب نے تو مار دیا تھا، بزرگوں نے ہاتھ پکڑ لیا تھا اور قربانی کر رہے ہیں. یہ میں مذاق تھوڑا کر رہا ہوں آپ سے. لوگ کہتے نہیں ہیں، فتوے دیتے ہیں. فتوے نہیں دیتے، کتابوں میں لکھتے ہیں، فتاوا میں لکھتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. میں مذاق تھوڑا کر رہا ہوں آپ سے. لیکن فرقوں جماعتوں کا نام لینے کی میری عادت نہیں ہے. جو اصل اسلام ہے وہ آپ تک کنوے کر رہا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں نہیں ذبح ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ چونکہ وہ نہیں چاہتا تھا. جب وہ نہ چاہے تو کسی کی جرت نہیں ہے اس کی منشا کے خلاف کو کر سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وَنَادَيْنَاهُ اَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. خواب کا سچا کرنا کیا ہے؟ کہ جو خواب میں حکم ملا تھا اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے، اس کو نافذ کر دیا گیا ہے. چونکہ نبی کو جو حکم ہوتا ہے خواب میں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مخلصین کو، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مخلص بندوں کو. مخلصین ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا ذبح عظیم کے بدلے میں. ذبح عظیم، ان کو بچا لیا. ان کی جگہ پر ایک جانور کو ذبح کروا دیا. بعض اہل علم کا کہنا ہے بعض روایات کی روشنی میں کہ یہ وہی دمبا تھا، یہ چترا تھا جو حضرت حابیل نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا اور اس کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا. تب سے پل رہا تھا اور وہی اللہ نے بھیج دیا اور وہ ذبح ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا بعد والوں پر. کیا چھوڑا؟ سلام علی ابراہیم، کہ بعد والے حضرت ابراہیم پر سلام بھیجتے رہے، درود و سلام بھیجتے رہے. بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اید الجہاد والمجاہدین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم من أحييته منا فأحيه إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما شفاء لا یغادر سقما اللهم یا مجیب الدعوات اجب دعوتنا ویا شافی المرضى اشف مرضانا ویا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.